دو عید الفطر کی رات، نمبر 3 شعبان کی 15ویں رات۔ اس رات میں مرنے والوں کے نام، لوگوں کا رزق، حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ اور چوتھی رات ذوالحجہ کی رات۔ شعب الایمان میں حدیث پاک ہے، ہمارے پیارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، 15 شعبان کی رات ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے۔ اس کی آواز آدھی کر، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو عطا کیا جائے۔ پس بدکار عورت اور مشرک کے علاوہ جو بندہ جو بھی حاجت طلب کرتا ہے اس کی حاجت پوری کر دی جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس رات کو غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ سورج غروب ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے کہ ہے کوئی روزی طلب کرنے والا جس کو روزی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ جس کی مصیبت کو دور کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ جس کو بخش دوں، ہے کوئی طلوع فجر تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی صدا لگاتی ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ وہ 15 شعبان مغرب کی نماز کے بعد ہی سے عبادت، تلاوت، ذکر و درود، استغفار اور دعا میں مشغول ہو جائے اور اس رات کی برکتیں حاصل کرے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کہا گیا ہے کہ جیسے مسلمانوں میں 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اسی طرح آسمان کے فرشتوں کے لیے بھی 2 راتیں عید کی ہیں، ایک شب برات اور شب قدر۔ پیارے اسلام بھائیو، جب شب برات عبادت کی رات ہے، اس رات کو غفلت کے پردے ہٹا کر اللہ پاک کی یاد میں گزارنا سعادت کی سعادت ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 5 راتوں کو زندہ کرے، یعنی کہ 5 راتوں کو عبادت میں گزارے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت واجب کر دے گا۔ نمبر 1 ترویہ یعنی 8 ذوالحجہ کی رات، نمبر 2 عرفہ 9 ذوالحجہ کی رات، نمبر 3 عید الاضحیٰ، نمبر 4 عید الفطر اور نمبر 5 نصف شعبان کی رات، 15 شعبان کی رات۔ تو جو ان راتوں میں عبادت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت واجب کر دے گا۔ تو 15 شعبان کی رات آنے والی ہے، اس رات کو بندہ عبادت میں گزارے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت واجب کرے گا۔ فرمایا جو اس رات میں عبادت کرے وہ مقربین، یعنی کہ مقربین میں جا کر لکھا جائے گا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ شب برات کی 5 خصوصیات ہیں۔ نمبر 1، اس رات ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ مثلا آئندہ سال کسے کتنی روزی دینی ہے، کہ اس سال یہ رات میں یہ معاملہ فیصلہ ہونا ہوتا ہے کہ اس سال کس کو کتنی روزی دینی ہے، کس کو کم دینی ہے، کس کو زیادہ دینی ہے، کس کو متوسط دینی ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ وہ رات عبادت میں گزارے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے، یا اللہ مجھے رزق حلال عافیت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ عطا فرما، اور اتنا عطا فرما کہ مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اس رات یہ فیصلہ ہوگا۔ نمبر 1، کون خوش نصیب حج کرے گا؟ بندے کو دعا کرنی چاہیے، یا اللہ عز و جل خوش نصیبوں میں میرا بھی نام لکھ دے کہ میں بھی اس سال حج کروں۔ نمبر 3، کون زندہ رہے گا، یعنی کہ کس کے ہاں بچے کی ولادت ہوگی۔ کون مرے گا، یعنی کہ سمجھ لیں کہ یہ مہینہ مردوں کی فہرست بنانے والا بھی مہینہ ہے۔ مردوں کی فہرست بنائی جاتی ہے کہ اس سال کس کس کو موت دینی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس فہرست میں ہمارا بھی نام ہو، تو اسی سال ہمیں مرنا ہو۔ تو بندہ سارا سال اپنی موت کو یاد رکھے اور آخرت کی تیاری میں مشغول رہے۔ فرمایا کہ کون زندہ رہے گا وغیرہ سب کچھ فرشتوں کو بتا کر اس کام پر فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دی جاتی ہیں۔ دوسری خصوصیت اس رات میں عبادت، مثلا اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شب برات میں 100 رکعت نفل پڑھے، اللہ پاک اس کے پاس تو 100 فرشتے بھیجتا ہے، ان میں سے 30 فرشتے اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں، 30 فرشتے اسے جہنم سے آزادی کی خوشخبری سناتے ہیں، 30 فرشتے اسے دنیاوی آفات سے بچاتے ہیں، اور 10 فرشتے اس کی شیطان سے حفاظت کرتے ہیں۔ 100 رکھتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ 50 نفل پڑھتے ہیں، ہر نفل میں 2 رکعتیں ہوتی ہیں، تو 50 نفل پڑھیں گے تو یہ 100 رکعتیں بڑھ جائیں گی۔ تو شب برات میں جو یہ 50 نفل پڑھ لے تو 100 فرشتے اس کے پاس آئیں گے
30 فرشتے جنت کی بشارت دیں گے، 30 فرشتے جہنم سے آزادی کی خوشخبری سنائیں گے، 30 فرشتے دنیاوی آفات و مصیبت سے بچائیں گے، اور 10 فرشتے اس کی شیطان سے حفاظت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامیوں، کیسی سعادت کی بات ہے کہ جو بندہ شب برات میں 100 نفل پڑھتا ہے اس سے فرشتے جنت کی بشارت دیتے ہیں، فرشتے جہنم سے نجات کا پروانہ سناتے ہیں، فرشتے اسے دنیاوی آفات اور شیطان سے بچاتے ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ جہنم کی آگ سے آزادی کی اس رات آتش بازی کر رہے ہوتے ہیں، اس رات کو بھی غفلت میں گزاریں گے، پٹاخے پھوڑیں گے، اور بھی بہت سارے گناہوں برے کام کیے جاتے ہیں۔ شب برات خصوصیت کے ساتھ عبادت کی رات ہے، لہٰذا اس بابرکت میں گناہ سے بچ کر عبادت میں مصروف رہنا انتہائی سعادت ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی 5 خصوصیات بیان کی، فرمایا تیسری خصوصیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں نزول رحمہ، اس رات میں اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ چوتھی خصوصیت، اس رات امت مسلمہ کی بخشش کر دی جاتی ہے، بخشش کر کر انہیں جہنم سے آزادی عطا کر دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب برات آتی ہے، اللہ کریم بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر مسلمانوں کو بخش دیتا ہے۔ ایک روایت میں کہ سب کو ہی بخش دیتا ہے، لیکن جو کافر ہو، شرک کرنے والا ہو، عداوت والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا، رشتہ توڑنے والا، ان کو یہ لوگ بخشش سے اور مغفرت سے محروم رہتے ہیں۔ 5ویں خصوصیت، فرمایا شب برات کی 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب شفاعت مکمل ہوا۔ روایت کے مطابق ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کی 13ویں رات بارگاہ الہی میں سوال کیا تو آپ کی 1/3 امت آپ کے سپرد کر دی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 14ویں رات بھی سوال کیا تو 2/3 امت آپ کے حوالے کر دی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کی 15ویں رات بارگاہ الہی میں سوال کیا تو آپ کی ساری امت آپ کے سپرد کر دی گئی کہ جس ایمان والے کی چاہیں آپ شفاعت کریں۔ تو 15 شعبان کو یہ شفاعت والا معاملہ مکمل ہوا، آپ کو شفاعت عطا کی گئی کہ آپ اپنی ساری امت میں سے جس کو چاہیں اس کی آپ شفاعت فرمائیں۔ تو پیارے اسلام بھائیو، شب برات بہت ہی نازک رات ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا فیہا یفرقو کل امر حکیم، کہ اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب نصف شعبان کی رات یعنی شب برات آتی ہے تو ملک الموت علیہ السلام کو ایک صحیفہ دیا جاتا ہے، حکم ہوتا ہے کہ اس میں سے جن کے نام لکھے ہیں ان کی روح اس سال قبض کر لینا۔ آدمی شادی بیاہ میں مصروف ہوتا ہے، گھر کی تعمیر و ترقی میں لگا ہوتا ہے، بڑے بڑے پلازے بنانے کی پلان کر رہا ہوتا ہے، جبکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، شادی کی تیاریاں بندہ کرے اور پلازے بنائے، مکانات بنائے، دنیاوی کام کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، دنیاوی کاموں میں مصروف ہونا کوئی غلط نہیں ہے، لیکن دنیاوی معاملات میں مصروف ہو کر عبادت سے غافل ہو جانا، موت کو بھول جانا اور آخرت کی تیاری نہ کرنا، تو اب پھر یہ کام منحوس ہے۔ ہر وہ چیز کو لعنتی قرار دیا گیا ہے جو چیز بندے کو رب تعالیٰ سے غافل کر دے۔ تو بندے کو چاہیے کہ اگر دنیاوی کام میں مصروف ہے لیکن ساتھ ساتھ اپنی موت کو بھی یاد رکھے کہ ہو سکتا ہے کہ اسی سال مجھے قبرستان جانا ہو، قبر کی تیاری رکھے، عبادت بھی کرتا رہے، اپنے دنیاوی کام بھی کرتا رہے، تو یہ دنیا اس کو ہلاک کرنے والی نہیں ہے۔ لیکن اگر دنیاوی کاموں میں ایسا مصروف ہو جائے کہ اس سے 5 نمازیں بھی باجماعت ادا نہ کی جائیں تو پھر سمجھ لو کہ یہ بندہ ہلاکت کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بے وفا دنیا پر مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت آ کر رہے گی یاد رکھ، جان جا کر رہے گی یاد رکھ۔ پیارے اسلام بھائیو، شب برات کو اعمال نامہ تبدیل ہوتا ہے، لہذا اس رات کی برکتیں لوٹنے، مغفرت و بخشش کی خیرات پانے کے لیے بہتر ہے کہ شب برات آنے سے پہلے 3 کام بندے کو کر لینے چاہیے۔ نامہ اعمال تبدیل ہوتا ہے، نامہ اعمال اٹھایا جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ یا اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، میں جانتا ہوں، تو بھی جانتا ہے کہ میں نے سارا سال تیری نافرمانیاں کی ہیں، میں نے گناہ کیے ہیں، میرا نامہ اعمال تیری بارگاہ میں پیش کیا گیا ہے، اس نامہ اعمال میں کوئی ایسی نیکی نہیں ہے کہ جس کو تو میرا نامہ اعمال دیکھ کر مجھ سے خوش ہو جائے،
مجھے راضی ہو جائے، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں معافی مانگے، توبہ استغفار کرے کہ یہ نامہ اعمال اٹھایا جائے گا، نیا نامہ اعمال شروع ہوگا۔ وہ آئندہ سے یہ نیت کرے کہ میں آئندہ سال جو ہے وہ اچھائیوں میں، عبادت میں، اچھے اعمال میں گزاروں گا۔ توبہ کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب بندہ سچے دل سے، بڑی شرمندگی اور ندامت سے، عاجزی سے، انکساری کے ساتھ رب کی بارگاہ میں جب معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 19 سورہ فرقان آیت نمبر 70 میں ارشاد فرماتا ہے اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حَسَنَات۔ فرمایا جس نے توبہ کی، ایمان لایا، اچھا کام کیا، تو اس کی برائیاں اللہ پاک بھلائیوں میں بدل دیتا ہے۔ جتنے پورے سال کے گناہ تھے وہ سب کے سب بھلائی میں تبدیل کر دیے جاتے ہیں، لیکن کب؟ فرمایا کہ اِلَّا مَن تَابَ، اس نے توبہ کی، وَآمَنَ، ایمان لایا، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اچھے کام بھی کیے۔ تو بندہ جب اس رات میں سچے دل سے معافی مانگے، پھر یہ نیت کرے پورا سال میں اچھے اعمال میں گزاروں گا، تو اللہ کریم فرما رہا ہے کہ اس کی ساری برائیاں بھلائیوں میں تبدیل کر دی جائیں گی۔ تو پورا کا پورا نامہ اعمال کو نیکیوں میں تبدیل کرنے کے لیے کیا ہے کہ بندہ توبہ استغفار کرے، اللہ پاک کی بارگاہ میں معافی مانگے۔ غیب بتانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت ایک شخص بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا، حکم ہوگا کہ اس کے صغیرہ گناہ اس پر پیش کرو، چنانچہ ایک ایک کر اس کے گناہ پیش کیے جائیں گے، وہ ہر گناہ کا اقرار کرتا جائے گا، ڈر بھی رہا ہوگا۔ اور اب کبیرہ گناہوں کی باری آنی ہے، اتنے میں حکم ہوگا کہ تیرا ہر گناہ کی جگہ تجھے ایک نیکی دی۔ اب وہ پکارے گا مولا ابھی تو بہت بڑے بڑے گناہ ہیں جن کا ذکر ہی نہیں ہوا، مطلب یہ کہ پہلے تو ڈر رہا ہوگا، گناہوں پر پکڑ ہوگی، مگر جب اللہ پاک کی رحمت دیکھے گا تو گناہ نیکی میں بدل رہے ہیں، تو چاہے گا کہ میرے سارے گناہ نیکی میں بدل دیے جائیں، اس لیے پکارے گا کہ مولا ابھی تو بڑے بڑے گناہ ہیں جن کا تو ابھی ذکر ہی نہیں ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، بندہ شرمندہ ہو، نادم ہو اور اللہ پاک سے معافی مانگے۔ ایک ہوتا ہے استغفر اللہ، یہ ایک وظیفہ ہے، ایک ذکر ہے استغفر اللہ، اور یہ ایک دعا ہے کہ یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ لیکن توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ کی 3 شرطیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 اقرار جرم، اقرار کرنا کہ میں مجرم ہوں، میں نے یہ جرم کیا ہے۔ نمبر 2 ندامت، شرمندگی، اس کو ندامت بھی ہو، شرمندگی بھی ہو کہ میں نے غلط کیا ہے۔ نمبر 3 آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ، عزم مصمم کہ آج کے بعد نہیں کروں گا، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ جب بندہ ایسی توبہ کرتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ جو ہیں وہ نیکیوں میں بدل دیے جاتے ہیں۔ تیسرا کام جو کرنا ہے، دوسروں سے معافی مانگ لینی چاہیے کہ جب شب برات آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو مغفرت کے پروانے تقسیم کرتا ہے، لیکن جن کے سینوں میں کسی مسلمان کے لیے بلا وجہ کینہ ہوتا ہے، یا جس نے رشتہ دار سے تعلق توڑا ہوتا ہے، یا جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرماتا۔ تو شب برات آنے سے پہلے معافی مانگ لینی چاہیے۔ معافی مانگنے والا قیامت والے دن بلا حساب، جو معاف کرنے والا بلا حساب جنت کے اندر داخل ہوگا۔ معافی مانگنے والا پہلے جنت میں جائے گا، صلح میں پہل کرنے والا پہلے جنت میں جائے گا۔ اللہ کے لیے جو بندہ جھک جاتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو بندہ یہ نہ دیکھے کہ جی میں بڑا ہوں، میں چودھری ہوں، میرا سٹیٹس ہے اور میری یہ انسرٹ ہے کہ میں خود جا کر معافی مانگوں، تو ایسا نہیں۔ اور اگرچہ قصور اس بندے کا ہو تب بھی معاف کر دینا چاہیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خالہ زاد بھائی یا پھپھو زاد بھائی تھا، قریبی رشتہ دار، آپ کا کزن تھا، تو آپ کے کزن نے آپ کی بیٹی پر معاذ اللہ زنا کی تہمت لگائی تھی، تو آپ اس کو کوئی ماہانہ خرچہ بھی دیا کرتے تھے، غریب جو تھا، تو آپ نے کہا کہ میں آج کے بعد اسے خرچہ نہیں دوں گا، میری بیٹی پر تہمت لگاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کی، فرمایا کہ درگزر کرو، معاف کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، تمہیں بخش دے گا۔ حالانکہ قصور بھی اس کا ہے، لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے کہ ابو بکر تم اس کی اس غلطی پہ درگزر کر دو، اسے معاف کر دو۔
تو بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا، تم سے محبت کرے گا۔ تو اگرچہ ہمارے کسی رشتہ دار کا قصور ہے، کسی کی غلطی بھی ہے، تب بھی بندے کو چاہیے کہ وہ معافی میں پہل کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت ہی نرم مزاج تھے اپنی ذات کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں حضور بڑے سخت تھے، اپنی ذات کے حوالے سے حضور بڑے نرم تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اعرابی کے ساتھ سودا ہوا، اونٹ خریدا آپ نے اور کہا کہ میں بدلے میں 30 من تجھے کھجور دوں گا۔ پہلے تجارت ایسی بھی ہوتی تھی کہ میں تمہیں گندم دیتا ہوں، تم مجھے اتنا کپڑا دے دینا، اس طرح تجارت ہوتی تھی۔ حضور نے فرمایا تم مجھے 30 من کھجور کے بدلے میں یہ اونٹ بیچ دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بیچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے وہ کھجوریں لینے کے لیے، تو گھر میں کھجور نہیں تھی، آپ نے تلاش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اعرابی کو جا کر بتایا کہ وہ میرے پاس تو گھر میں کھجوریں نہیں ہیں۔ تو اس نے شور مچانا کر دیا، ہائے دھوکہ، ہائے دھوکہ، ہائے دھوکہ۔ تو صحابہ کرام اس کو مارنے کے لیے لپکے کہ معاذ اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ جملہ بول رہا ہے کہ حضور نے مجھ سے دھوکہ کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روک دیا کہ ہر حقدار کو اپنے حق کے لیے بولنے کی اجازت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ خولا کے پاس جاؤ، اسے پوچھو کہ تمہارے پاس کھجوریں ہیں، ہم تمہیں واپس لوٹا دیں گے۔ تو ایک صحابی گئے، حضرت خولا نے کہا کہ ہاں میرے پاس ہیں، کسی صحابی کو بھیجیں اور مجھ سے کھجوریں لے جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں منگوائیں اور اعرابی کو دیں۔ تو اعرابی نے کہا کہ جزاک اللہ، آپ نے عمدہ طریقے سے حق ادا کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں بہترین وہ ہے کہ جو عمدہ طریقے سے اپنا حصہ ادا کر دے۔ جب ہم نے کسی کو دینا ہو تو بڑے اچھے طریقے سے، عمدہ طریقے سے دینا چاہیے۔ اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کیسی نرمی فرمائی۔ حضور طاقت و قدرت ہونے کے باوجود سختی نہیں کرتے تھے، بدلہ نہیں لیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دیا کرتے تھے۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جب سودا ہو جاتا ہے تو کبھی بھی یہ سودا ختم نہیں ہو سکتا جب تک دونوں آپس میں رضامند نہ ہو جائیں۔ اب سودا ہو گیا تھا کہ میں نے اونٹ بیچا، حضور نے فرمایا میں 30 من کھجور تمہیں دوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس تو 30 من کھجور نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو دھوکہ ہے۔ تو اب یہ سودا ختم نہیں ہو سکتا، سودا ختم کرنے کے لیے دونوں کو راضی کرنا ضروری ہوگا، پھر جا کر یہ سودا ختم ہو سکتا ہے، ایسے سودا ختم نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب دو فریقین میں رشتہ طے ہو گیا، شادی جسے منگنی کہتے ہیں، تو اب بغیر کسی وجہ کے یہ رشتہ توڑا نہیں جائے گا۔ رشتہ توڑنے کے لیے اپنے سامنے والے فریق کو راضی کرنا ہوگا، جب تک وہ راضی نہ ہو تو یہ رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ اور دوسری بات یہ کہ جب دو مسلمانوں کے درمیان سودا ہو جائے تو تیسرے کا بیچ میں آنا کہ بھئی تم نے اس کو 100 روپے کی چیز بیچی ہے، میں تمہیں 150 دیتا ہوں، مجھے بیچ دو، یہ تیسرے کا بیچ میں آنا یہ حرام گناہ کا کام ہے۔ اور اگر وہ لالچ میں آ کر اس سے سودا ختم کر کر اس کو 150 روپے کی بیچ دیتا ہے تو یہ بھی گناہ کا کام ہے۔ اسی طرح دو فریقین میں رشتہ یعنی منگنی ہو گئی تھی، تیسرا بندہ بیچ میں آ کر کہتا ہے کہ تم اپنی بیٹی کی اس سے منگنی توڑو، میرے بیٹے کے ساتھ کر لو۔ اب یہ کاروبار میں اور پیسے میں اور دیگر معاملات میں اس سے زیادہ ہے، تو اگر آپ لالچ میں آ کر اس سے توڑیں گے تو یہ گناہ گار ہوں گے، یہ توڑ نہیں سکتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو کھجوریں عطا فرمائی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نجد کے قبیلے کے سردار نے کہا کہ ہم مسلمانوں سے جنگ کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 400 صحابہ کا لشکر لے کر نجد پہنچ گئے، جس کا نام ابھی ریاض ہے۔ تو وہ مارے خوف کے اپنی پہاڑوں کی طرف بھاگ گیا۔ تو سخت بارش ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے اپنے کپڑے سکھا رہے تھے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اکیلا دیکھا تو پہاڑ کے پیچھے سے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے لگا اور کہنے لگا کہ محمد اب تمہیں کون بچائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس کو ایسا گھوسا مارا کہ دور جا گرا، اس کی تلوار گر گئی۔ آپ نے تلوار اٹھا لی، فرمایا کہ اب تجھے کون بچائے گا؟ تو وہ معافی مانگنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بے کسی پر رحم آیا، اس کی تلوار اس کو واپس کر دی۔ حضور کا یہ حسن سلوک دیکھ کر کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت زینب مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر کر آ رہی تھیں، آپ حاملہ تھیں۔ تو ایک کافر حبار اس کا نام تھا، اس کو جب پتہ چلا اس نے پیچھا کیا
اور جب ایک ویرانے میں ان کے ساتھ ایسا ظلم زیادتی کی، آپ اونٹ سے گری اور آپ کا حمل ضائع ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ جیرانہ میں وہ حبار پکڑا گیا، تو اس نے معافی مانگنا شروع کی، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو میں آپ کے خوف سے عرب چھوڑ کر ہی بھاگ رہا تھا کہ میں کہیں اجمیوں میں چلا جاؤں، لیکن جب میں نے دیکھا کہ آپ جاہلوں کے ساتھ اور ظلم کرنے والوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتے ہیں تو میں نہیں بھاگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا اور وہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اب اس کی زیادتی دیکھیں کتنی بڑی ہے کہ بیٹی، حضور کی بیٹی کو اونٹ سے گرایا اور حمل ضائع ہو گیا، حضور نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ جس نے حضور پر جادو کیا تھا حضور نے اس کو بھی معاف کیا، جس خاتون نے حضور کو زہر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف فرمایا۔ احد کے جنگ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی زخم آئے تھے، تو صحابہ کرام یہ دیکھ کر ان سے برداشت نہیں ہوا، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے دعائے ضرر فرمائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں لعنت کے لیے نہیں بھیجا گیا، میں رحمت کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے ضرر نہیں فرمائی۔ تو اپنی ذات کے معاملے میں حضور بڑے نرم تھے، لیکن جب شریعت کا معاملہ آتا تھا تو حضور رتی بھر نرمی اختیار نہیں کرتے تھے، آپ جلال میں آ جاتے تھے۔ ایک خاتون نے چوری کی، وہ قریش کی بڑے خاندان کی کوئی عورت تھی، تو کہا کہ اب ہاتھ کاٹنے کا حکم ہوا، تو حضرت اسامہ کو چنا گیا، کیونکہ اسامہ کو حضور نے بیٹا بنایا ہوا تھا کہ تم جا کر حضور کی بارگاہ میں سفارش کرو کہ اس کو معاف کر دیا جائے۔ تو جب حضرت اسامہ گئے تو حضور جلال میں آ گئے اور آپ نے خطبہ دیا، فرمایا پہلے کی قومیں اسی طرح ہلاک ہوئی ہیں کہ کوئی امیر بندہ غلطی کرتا تھا اس کو سزا نہیں دی جاتی تھی، غریب بندے پر قانون نافذ کیا جاتا تھا۔ فرمایا خدا کی قسم اگر اس کی جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا۔ شریعت کے معاملے میں حضور کی سختی دیکھیں کتنی ہے، اور آپ جلال میں آ گئے۔ تو جب شریعت کی پاسداری نہ ہو رہی ہو، شریعت کی حدود کراس کی جا رہی ہو، تو پھر وہاں نرمی نہیں کی جائے گی، وہاں پر ہر بندے کو، ہر مسلمان کو سخت ہونا ہوگا۔ اپنی ذات کا جب معاملہ آئے تو بندہ نرمی اختیار کرے۔ تو شب برات کو سے آنے سے پہلے بندے کو چاہیے کہ اگر بغیر کسی شرعی وجہ کے کوئی تعلق ٹوٹا ہے، کوئی ظلم زیادتی ہوئی ہے، تو بندہ معافی تلافی والے معاملات کر لے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب شب برات کو مغفرت تقسیم کر رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی بخشش فرما دے۔ شب برات کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، سورج غروب ہوتے ہی آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی مصیبت زدہ؟ تو اولیاء کرام کا طریقہ کار رہا ہے کہ وہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتے درازی عمر بالخیر کے لیے، 2 رکعت نفل پڑھتے روزی میں برکت کے لیے، اور 2 رکعت نفل پڑھتے عافیت کے لیے۔ تو یہ 6 نفل پڑھے جاتے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھنے ہوتے ہیں، اس کے بعد سورہ یاسین پڑھنی ہوتی ہے، پھر 2 رکعت نفل، پھر سورہ یاسین۔ ہر سال کی طرح اس مسجد میں وہ 6 نفل پڑھائے جاتے ہیں، تو اس سال بھی انشاءاللہ پڑھائے جائیں گے، اس میں آپ شرکت کیجئے گا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب بارات کو 3 حصے کر لیتے تھے، ایک حصے میں درود پاک پڑھتے تھے، ایک حصے میں استغفار کرتے تھے، اور ایک حصے میں نفل یعنی کہ رکوع و سجود عبادت کرتے تھے۔ تو کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اپنے ابو جان مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس رات میں عبادت کرے گا وہ مقربین میں لکھا جائے گا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے شب برات کی رات میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 رکعتیں ادا کی، 14 رکعتیں ادا کرنے کے بعد 14 مرتبہ سورہ فاتحہ، 14 مرتبہ سورہ اخلاص، 14 مرتبہ سورہ فلق، 14 مرتبہ سورہ ناس پڑھی، اور 14 مرتبہ اور ایک بار آیت الکرسی پڑھی۔ اس کو پڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہ آیت کریمہ پڑھی۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو میں نے اس کے بارے میں پوچھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی جیسا بھی میں نے کیا ہے، یعنی کہ 14 رکعتیں اور 14 بار جو صورتیں جیسا میں نے کیا ہے، اگر کوئی ایسا کرے گا شب برات کو تو 20 مقبول حج اور 20 سال کے مقبول روزوں کا ثواب لکھا جائے گا۔
تو شب برات کو یہ 14 رکعتیں پڑھ لی جائیں، 14 مرتبہ سورہ فاتحہ، 14 مرتبہ سورہ اخلاص، 14 مرتبہ سورہ فلق اور 14 مرتبہ سورہ ناس اور 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 20 مقبول حج اور 20 سال کے روزوں کا ثواب اسے عطا فرمائے گا۔ تو اس رات کو عبادت میں گزارنا چاہیے۔ علامہ صابی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جو کوئی شب برات میں 100 رکعت نفل پڑھے اللہ پاک اس کے پاس 100 فرشتے بھیجے گا، 30 فرشتے اسے جنت کی بشارت دیں گے، 30 فرشتے اسے عذاب سے بچائیں گے، 30 فرشتے اسے دنیاوی آفات دور کر دیں گے اور باقی 10 فرشتے اسے شیطان کے مکر و فریب سے بچائیں گے۔ علامہ ضیاء الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہی 100 نوافل کے متعلق فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے نیک بندے شب برات میں 100 رکعت نماز اس طرح سے ادا کرتے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مجھے 30 صحابہ کرام نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے کہ جس نے یہ نماز پڑھی اللہ پاک اس کی طرف 70 مرتبہ نگاہ رحمت فرماتا ہے اور ہر نگاہ کرم کے بدلے میں اس کی 70 حاجات پوری ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک حاجت یہ ہے کہ اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 15 شعبان کو کرنے والے کام کیا ہے؟ نمبر 1 بندے کو توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مردوں کی فہرست میں اس کا نام آ جائے، اسی سال اس کی موت آنی ہو، اور کیونکہ اس نامہ اعمال بھی اٹھایا جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جانا، بندے کو توبہ استغفار کرنی چاہیے کیونکہ وہ نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوا ہے۔ اور 13، 14، 15 یہ 3 روزے رکھنے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اسلامی مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو 3 دن روزے رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ تو 14 تاریخ کو نامہ اعمال اٹھایا جائے گا، تو 14 جس دن نامہ اعمال اٹھایا جا رہا ہے آپ کے نامہ اعمال میں روزے والی نیکی موجود ہے۔ 15 شعبان کو نیا نامہ اعمال شروع ہو رہا ہے تو روزے سے سٹارٹ ہو رہا ہے، تو یہ روزہ رکھنا سنت بھی ہے۔ فرمایا جو رات عبادت کرے اور دن میں روزہ رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ تو 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھنا چاہیے۔ دوسرا کام، سال میں چند مخصوص دن ہیں کہ روحیں گھروں میں آ کر ایصال ثواب کا مطالبہ کرتی ہیں، اگر انہیں ایصال ثواب نہ کیا جائے تو وہ غمگین پریشان پلٹ جاتی ہیں۔ تو کچھ نہ کچھ اپنے جو آپ کے رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کریں، بھلے 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ایصال ثواب کر دیں لیکن کچھ نہ کچھ انہیں ایصال ثواب ضرور کریں۔ 2 مسلمانوں کی قبریں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، ایک قبر والے کو ایصال ثواب کیا گیا تو حدیث میں ہے کہ وہ نورانی تش کی صورت میں ایصال ثواب اسے پیش کیا جاتا ہے، وہ تو بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن ساتھ والی قبر پر اس کے کسی رشتہ دار نے اس کو ایصال ثواب نہیں کیا تو وہ غمگین اور پریشان ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ ایصال ثواب کریں، صدقہ خیرات کریں جو آپ کے رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ہیں۔ قبرستان جانا سنت مبارکہ ہے، پہلے کے لوگ قبرستان جاتے تھے تو انہیں پتا کہ آج شب برات ہے، لوگوں نے قبرستان آنا ہے تو کبھی قبر پر پاؤں نہ آ جائے تو قبر سے ہٹ کر وہ ایک چراغ جلا دیا کرتے تھے اور اگربتی لگاتے تھے تاکہ لوگوں کو خوشبو ملے، لیکن ہم نے اس کو دین سمجھ لی ہے، یہ دین نہیں ہے۔ اب کوئی ضرورت نہیں ہے چراغ جلانے کی، چراغ اس لیے جلایا جاتا تھا کہ لوگوں کو قبرستان میں چلنے کے لیے راستہ کے لیے روشنی مل جائے، لیکن اب کیا کرتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہے اور جا کر قبر کے اوپر اگربتیاں اور موم بتیاں لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ قبر کے اوپر اگربتی، موم بتی، چراغ جلانا سخت حرام گناہ کا کام ہے، اس سے میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر آپ نے لوگوں کو خوشبو پہنچانی ہے قبر کے اوپر اگربتی نہ لگائیں، قبر سے ہٹ کر لگائیں، اور روشنی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب تو قبرستان میں لائٹیں بھی لگی، ہر ایک کے پاس موبائل ہے، ٹارچ ہے، اپنی روشنی میں وہ قبرستان میں چلا جائے گا۔ تو یہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ پہلے کے لوگ یہ کیوں کام کرتے ہیں، بس ہم اس کو دین بنا کر بیٹھ جاتے ہیں جبکہ یہ دین نہیں ہے۔ پھر جائیں گے پانی ڈال کر آ جائیں گے، نہیں، جا کر لپائی کر کے آ جانا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں قبر خراب ہوگی ہے تو صحیح کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، جب قبر بالکل ٹھیک ٹھاک ہے تو کیا ضرورت ہے لپائی کرنے اور پانی ڈالنے کی، یہ پانی کا ضیاع ہوگا۔ جائیں دعائیں مغفرت کریں، ایصال ثواب کریں، تلاوت قرآن کریں، واپس آ جائیں۔ قبرستان جانا سنت مبارکہ ہے۔ 15 شعبان کی رات بیری کے پتوں سے اگر بندہ غسل کرے تو جادو اس پر اثر نہیں کرے گا۔ یہ چیزیں لازم نہیں ہیں، اگر آپ کر لیں گے تو بہتر ہے،
کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ 15 شعبان کی رات بیری کے پتوں سے غسل کرنا لازم ہو گیا. ایک فضیلت بتائی گئی ہے کہ اگر آپ بیری کے پتے ڈال کر اس کو پانی گرم کر کر اسے غسل کر لیں گے تو پھر جادو جو ہے وہ اثر نہیں کرے گا. تو یہ چند کام ہیں جو 15 شعبان کو بندے کو کر لینے چاہیے تاکہ اس رات کی برکتیں حاصل کرے. ہر سال کی طرح انشاءاللہ عز و جل ہم مغرب کے بعد کے 6 نفل بھی پڑھیں گے، سورہ یاسین کی تلاوت بھی ہوگی، اور پھر عشاء کی نماز کے بعد نعت خوانی کا سلسلہ، صلاۃ و تسبیح کی نماز بھی ہوگی، ذکر اور دعا، اور یہ جو بھی 14 نفل جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ بھی انشاءاللہ پڑھائے جائیں گے، تو ضرور شرکت کیجیے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رات کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.